مصلیان مسجد، نمازی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند حد درود پیش کریں اور پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وشہداء محبتہ اجمعین۔ حضرات، آج 13 رجب المرجب کی بابرکت تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم اہل سنت کے لیے بڑی برکتیں ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے کچھ برکتوں کا ذکر کیا تھا۔ آج جس ذات گرامی کے تعلق سے چند منٹ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، وہ ذات گرامی محتاج تعارف نہیں۔ میری مراد تاجدار ولایت، سند الاولیاء، باب و مدینۃ العلم، اسد اللہ الغالب، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ آج ان کی ولادت طیبہ کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر چند منٹ نہیں بلکہ چند ہفتہ اور چند مہینہ کوئی روشنی ڈالے تو جو ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے درجات ہیں، اس میں کا 10واں حصہ بھی نہیں مکمل کر سکتا ہے۔ اسلام کے دامن میں دو ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کی ذات کبھی بھی شرک و کفر سے داغدار نہیں ہوئی، اور شرک و کفر سے کبھی جن کی ذات آلودہ نہیں ہوئی۔ ایک ذات افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول
حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اور دوسری ذات تاجدار مسند ولایت، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، باب و مدینۃ علم، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آج ہمیں اسی ذات گرامی کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام کے دامن میں دو ایسی شخصیتیں ہیں کہ کبھی بھی ان کی ذات بت پرستی، شرک و کفر سے آلودہ نہیں ہوئی۔ یعنی حضرت علی کی ذات وہ ہے کہ شروع سے لے کر کے اور آخر تک، ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیش یہ موحد، مومن، مسلم، متقی، نقی، طاہر رہے۔ شروع سے لے کے آخر تک۔ اس شروع کا آغاز کہاں سے ہے؟ کیا اعلان نبوت؟ نہیں، اعلان نبوت نہیں، بلکہ شروع سے مراد یہاں پر وہ عہد ہے جو عہد اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں سے لیا تھا۔ اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام روحوں نے کہا تھا کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا پالنہار ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام کی 4 پوزیشن ہے۔ ایک اسلام میثاقی ہے۔ میثاق یہی جس کا میں نے ذکر کیا، عہد و پیمان کا نام میثاق ہے۔ تو یہ جو اسلام میثاقی ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ایمان لانے والا، اور اس کے بعد ایک درجہ اسلام کا آتا ہے جسے اسلام فطری کہا جاتا ہے۔ اسلام فطری کیا ہے؟ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا۔ کوئی بچہ ہو، کسی کے گھر میں پیدا ہو، کافر کے گھر میں، مشرک کے گھر میں، یہودی کے گھر میں، نصرانی کے گھر میں، مجوسی کے گھر میں، کسی گھر میں بچہ پیدا ہو، لیکن وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا۔ اور آگے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ، تو اس کی ماں، اس کے باپ اسے یہودی کر دیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، یا نصرانی بنا لیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ 3 زیادہ پائے جا رہے تھے، اس لیے ان تینوں کا ذکر ہے۔ لیکن اب چاہے اس کو مشرک بنا لے، چاہے ہندو بنا لے، چاہے سکھ بنا لے، چاہے عیسائی بنا لے، جو بھی بنا لے، تو یہ جو اسلام کا دوسرا اسٹیج ہے، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات مسلم ہے، مومن ہے۔
اب مسلم اور مومن کا ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، آج ہم اس پر روشنی نہ ڈالیں گے، کسی دن انشاءاللہ اس کی تشریح الگ سے کریں گے۔ کبھی کبھی مومن مسلم دونوں ایک ہی معنی پر بولے جاتے ہیں، کبھی تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے۔ تو اسلام میثاقی، اسلام فطری، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے اسلام توحیدی کا۔ اسلام توحیدی کیا ہے؟ اسلام توحیدی یہ ہے کہ بچہ جب سے اس نے شعور سنبھالا اور شعور سنبھالنے سے لے کر کے اعلان نبوت تک، یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کو موحد کہا جاتا ہے، یعنی ان کا اسلام اسلام توحیدی۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اسلام توحیدی شعور سنبھالنے سے لے کر کے اور اعلان نبوت تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات مومن رہی ہے، اور اس میں تو آپ کا درجہ اوروں سے بھی بلند ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، جو خصوصیت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ خلیفہ اول حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں، کم علمی کی بنیاد پر یا اور کسی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، تو کسی خاص چیز میں کوئی آدمی مہارت رکھے، درک رکھے، کمال رکھے، یا کسی میں کسی کو انفرادیت ہو، کسی کو خصوصیت ہو، اس کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ تمام اعتبار سے، تمام تر اعتبارات سے اس کا درجہ بلند و بالا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس میں خصوصیت اس اعتبار سے حاصل ہے کہ آپ نے جب آنکھیں کھولی، تو جب آپ نے آنکھیں کھولی ہیں تو آنکھوں کے سامنے چہرے والضحیٰ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے زیبا تھا۔ یہ خصوصیت ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور ایک خصوصیت ہے کہ آپ نے گود جو آپ کو ملا ہے، آپ کو گود ملا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا۔ آپ نے بچپن میں عادتیں جو سیکھی ہیں تو سرور کونین سے سیکھی ہیں۔ آپ کی بچپن میں تربیت جو ہوئی ہے تو پیارے مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ آپ کو ماحول جو ملا ہے تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول ملا ہے۔ غرضے کی پیدائش ہوتے ہی آنکھ کھلی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا ہے، پرورش ہوئی ہے تو نبی کے گود میں ہوئی ہے، ان کے آنگن میں ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے، اور ان کے مقدس ماحول میں ہوئی۔ تو اس اعتبار سے آپ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کرام سے اس مسئلے میں آپ اختصاص ہے، آپ کو جو خصوصیت ہے وہ اوروں کو نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خلفائے راشدین میں آپ کا درجہ چوتھا ہے۔ پہلی ذات خلیفہ اول حضور ابوبکر صدیق کی، دوسری عمر فاروق اعظم کی، تیسری عثمان غنی کی، چوتھا مولا علی کی۔ تو عرض کر رہا تھا 4 اسٹیج ہے، 4 پوزیشن ہے۔ تیسرا ہم نے آپ کو بتایا کہ شعور سنبھالنے سے لے کر کے سرکار کے اعلان نبوت تک، اور ایک جو آخر والا ہے جو چوتھا اسلام کا اسٹیج ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا اس وقت سے لے کر کے موت تک اور موت کے بعد تک۔ تو ان چاروں میں
حضرت علی کی ذات ہمیشہ مومن رہی ہے، موحد رہی ہے، مسلم رہی ہے، متقی رہی ہے، نقی رہی ہے، تقی رہی ہے۔ اب یہ جو الفاظ میں الگ الگ بول رہا ہوں اس کا الگ الگ مفہوم ہے، اس کا الگ الگ معنی ہے۔ ہاں البتہ کچھ چیزوں میں برابری ہے۔ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا، جیسا کہ آپ لوگ سن چکے ہیں، تقریروں میں، کتابوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے، تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، یہ صحیح ہے۔ لیکن یہ بھی آپ نے سنا ہوگا سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائی، یہ بھی صحیح۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ اول حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے، یہ بھی صحیح۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مولانا کل صحیح ہے تو ان تینوں میں تو بظاہر ٹکراؤ لگ رہا، لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ اس لیے ایک ہی حیثیت سے نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ میں کھڑا بھی ہوں اور نہیں بھی کھڑا، تو کھڑا ہوں یعنی مدینہ مسجد میں، اور نہیں کھڑا ہوں اپنے مدرسے والے کمرے میں، تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اب آئیے، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اس کا مطلب یہ ہے جو ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اور ہمارے علماء نے اس کی تشریح فرمائی، یعنی بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام کو قبول کیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اور عورتوں میں، خواتین میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ذات۔ اور بالغ یعنی مردوں میں، مرد کا اطلاق کب ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو جائے۔ گورنمنٹ نے اپنا الگ بنا رکھا ہے، اس کی بات نہیں کرتا، تو ہمارے یہاں جب نماز فرض ہو جائے، بالغ ہو جائے، اب مرد کا اطلاق اس کے اوپر ہوگا۔ تو مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات، یعنی تینوں پہلے لائے، لیکن اس اعتبار سے بچوں میں حضرت علی، خواتین میں حضرت خدیجہ، مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کب اسلام کو قبول کیا؟ جب میرے سرکار نے اعلان فرمایا۔ بعض کتابوں میں ہے 7 سال، بعض میں ہے 8 سال، بعض میں ہے 10 سال، بعض میں ہے 9 سال۔ تو ان ساری روایتوں کو ہم نے دیکھا، اور ان روایتوں کے بیان کرنے والے کوئی ٹھیلے والا، کیلے والا عام آدمی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے محقق لوگ ہیں، بڑے بڑے علامہ لوگ ہیں کہ ہم جیسے مولوی ان کو دیکھیں تو ہماری ٹوپیاں نیچے آ جائیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ نے تمام اقوال کا خلاصہ اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 8-10 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ پتہ کیا چلا کہ 8 یا 10، چونکہ روایتیں مختلف ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب پہلے سے مسلم، پہلے سے مومن، پہلے سے موحد، تو اعلان سرکار نے فرمایا، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 8-10 سال کی عمر میں، تو اس کا مطلب 8-10 سال کے پہلے گویا معاذ اللہ مومن نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ تو اب سوال تو بہرحال باقی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 8 سال یا 10 سال کی عمر میں اسلام لائے، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے معاذ اللہ وہ کافر تھے۔ کیسے؟ میں آپ کو قرآن شریف سے ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، اسلم، کہا اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے رب نے کہا اسلام لاؤ، تو وہیں قرآن میں ہے قال اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لایا سارے جہان کے پرورش کرنے والے پہ،
اب آپ غور کریے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم الشان پیغمبر اور نبی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مومن ہی ہوتا ہے، قبل نبوت بھی مومن ہوتا ہے اور بعد نبوت بھی مومن ہوتا ہے، شکم مادر میں بھی مومن ہوتا ہے اور باہر بھی مومن ہوتا ہے۔ تو جب نبی ہمیشہ مومن ہوتا ہے تو اب وہاں کیا کہے گا کوئی؟ اس کا مطلب کیا معاذ اللہ پہلے مسلمان نہیں تھے؟ نہیں، پہلے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا، اگر معاذ اللہ ایسا ہوتا تو کہتے کہ میں تو اسلام لا چکا۔ تو پہلے بھی مسلم تھے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، جسے قرآن نے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں سارے جہان کے پرورش کرنے والے پر اسلام لایا۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے اسلام تھا لیکن بعد میں اسلام لانا اور تاکید کے طور پر۔ یہی حال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو 8 سال یا 10 سال میں ایمان کو قبول کیا، ایمان سے مشرف ہوئے یا اسلام لائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے مسلم نہیں تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا اسلام لا، انہوں نے کہا اسلام لایا میں سارے جہان کے پرورش کرنے والے پہ۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک لقب بولا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ۔ اب اس کو وقف کر کے یوں کرتے ہیں کرم اللہ وجہہ، ورنہ بولا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ۔ تو رضی اللہ عنہ آپ سنتے سنتے جان گئے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ ان سے راضی۔ یہ کرم اللہ تعالی وجہہ کا کیا مطلب؟ اور جتنے صحابہ کرام ہیں ان تمام صحابہ کرام میں اگر کسی کے لیے کرم اللہ تعالی وجہہ بولا جائے گا تو وہ حضرت علی کے لیے بولا جائے گا، داماد پیغمبر کے لیے بولا جائے گا، فاتح خیبر کے لیے بولا جائے گا، اور کسی کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ کرم اللہ تعالی وجہہ یعنی اس کا ماضی کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے، صیغہ ماضی کا ہے یعنی پاسٹ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو مکرم کیا، معظم کیا۔ کیا مکرم کیا؟ کیا معظم کیا؟ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے مولانا صاحب قرآن شریف میں آیا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو مکرم کیا، تو یہ تو قرآن شریف میں ہے، تو وہاں عام طور پہ کہا گیا۔ اور یہاں جو کرم اللہ تعالی وجہہ بولا جاتا ہے یعنی کبھی بھی آپ نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا، بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی آپ نے معاذ اللہ شرک نہیں کیا، اس لیے آپ کا چہرہ اس سے پاک ہے، اس لیے آپ کے لیے کرم اللہ تعالی وجہہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے۔ بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں سرداروں تلواروں کے۔ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت جنگوں میں آپ نے شرکت کی، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی ہے، کوئی ہسٹری ایسی نہیں ہے کہ آپ کو اس جنگ میں زخمی آپ ہوئے ہو، آپ پر تلوار پڑی ہو، تلوار نے آپ کو زخمی کیا ہو۔ نہیں، جس جنگ میں آپ گئے اس جنگ سے آپ فاتح ہو کر کے آئے ہیں، آپ کو کوئی تلوار کسی دشمن کی آپ کو زخمی نہ کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمنوں کی تلواریں اٹھتی نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ دشمن آپ پر تلوار اٹھاتے نہیں تھے، نہیں، دشمنوں نے تلوار اٹھایا ہے، دشمنوں کی تلواریں اٹھی ہیں، لیکن آپ کو یہ خصوصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار اسی لیے فرماتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تسلیم کے معنی سلام کرنا ہوتا ہے۔ تسلیم باب تفعیل کا مصدر ہے جس کے معنی ہے سلام کرنے کے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو تلواریں اٹھتی ہیں ظالموں کی، دشمنوں کی، اور آپ کو زخمی نہیں کر پاتی ہیں،
تو پھر مطلب کیا ہے؟ وہ گویا تلواریں زخمی کرنے کے لیے آتی ہی نہیں ہے، وہ تلواریں آپ کو سلام کرنے کے لیے آتی، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آتی۔ بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، یعنی تلواریں اٹھتی ہیں، تلواریں گرتی ہیں، لیکن بال بیکا نہیں کر پاتی، آپ کو زخمی نہیں کر پاتی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت ہے، یہ بہادری ہے۔ اور آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت کا ذکر کیا جائے تو لمبا وقت چاہیے۔ ایک بات اسی حوالے سے میں بیان کرتا ہوں کہ ایک موقع غزوہ خندق کا آیا تھا، تو غزوہ خندق میں عمرو ابن عد جو تنہا 1000 لوگوں سے مقابلہ کرتا تھا، بہت مانا جانا بڑا پہلوان تھا، تنہا 1000 لوگوں سے مقابلہ کرتا تھا۔ عمرو ابن عد نے چیلنج کیا، حل من مبارز، کیا ہے کوئی جو مقابلے میں آئے؟ تو تھوڑی دیر سناٹا رہا، اس کے بعد پھر اس نے کہا حل من مبارز، ہے کوئی مقابلے میں آئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابلے میں جانے کے لیے تیار جب ہوتے ہیں تو میرے سرکار، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی یہ عمرو ابن عد ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہی آواز، حل من مبارز، ہے کوئی جو مقابلے میں آوے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر تیار ہوئے، سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ابن عد ہے۔ تیسری بار پھر اس نے یہی نعرہ بلند کیا، حل من مبارز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جا، عمرو ابن عد ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ادب کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ اب اجازت دے دیجئے، خواہ عمرو ابن عد ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا، اور آپ نے اپنے دست مقدس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ امامہ شریف لپیٹا۔ سبحان اللہ، اپنے دست مقدس سے امامہ شریف لپیٹا، اور امامہ شریف لپیٹ کر کے آپ نے حضرت علی کو میدان میں بھیجا اور دعا کی۔ تو حضرات، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے امامہ شریف پہنے رہے ہوں، لیکن برکت کے لیے سرکار نے ایسا فرمایا ہو، یا اس وقت نہ بھی رہا ہو تو سرکار نے فرمایا، لیکن یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر اقدس پہ، سر انور پہ امام شریف لپیٹنا، اس بات کے لیے گویا یہ لپیٹ کر کے بھیج رہے تھے کہ اب آپ باطل کے مقابلے میں جاؤ، شرک کے مقابلے میں جاؤ، کفر کے مقابلے میں جاؤ، باطل آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اور آج الحمدللہ اسی سنت کریمہ کی ادائیگی ہمارے مدارس اسلامیہ میں ہوتی۔ کیا مدارس اسلامیہ میں ہوتی ہے؟ جب بچے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے سروں پہ دستار باندھی جاتی، امامہ شریف لپیٹا جاتا۔ اس موقع پہ تو اس کی روایت نہ بریلی شریف سے ہے، نہ کچوچا شریف سے ہے، نہ اور کسی جگہ سے ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے غزوہ خندق میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر انور پہ امامہ شریف لپیٹا تھا، تو جیسے وہاں میرے نبی نے فرمایا تھا گویا علی جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا، آج یہ سنت ادا کی جاتی ہے مدرسے میں کہ اب تم کو وہابیت کے مقابلے میں، تم کو چکڑالویت کے مقابلے میں، دیوبندیت کے مقابلے میں، مودودیت کے مقابلے میں، تم کو کفر کے مقابلے میں سینہ سپر ہونا ہے۔ اپنے دلائل کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے تم کو اسلام کے میدان کو فتح کرنا ہے۔ تو یہی روایت، لہٰذا اس لیے میں نے ذکر کر دیا، ممکن ہے کچھ بیچاروں کو ہر جگہ شرک ہی نظر آتا، ہر جگہ بدعت ہی دکھائی پڑتی ہے، ہر جگہ یہی نظر آتا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا
کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا عقد مسعود فرمایا۔ 1:15 بج رہے ہیں، گھڑی صحیح ہو تو ہم جی 4 منٹ باقی ہے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام یا رسول اللہ۔ ہاں وہ اس لیے ہم نے پوچھ لیا، ابھی پرسوں ہی ایک صاحب ہم سے بیان کرنے، خود مجھے سے بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے مولانا صاحب فلاں جگہ میں نماز پڑھنے گئے تو ایک مفتی صاحب تقریر کیے جا رہے تھے، 15 منٹ زیادہ ہو گئے، تو ہم نے سوچا تھا کہ ابھی میں ان کو ٹوکوں گا، تو میں کھڑا ہو گیا پلر کے پاس باہر، اور جیسے نکلے تو ہم نے کہا مفتی صاحب 15 منٹ زیادہ ہو گیا۔ تو اس کا لحاظ ہم کوشش کرتے ہو جائے، کبھی اگر غفلت ہو تو آپ لوگ معاف فرمائیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی، کون شہزادی؟ کہ جس شہزادی کا عالم یہ ہے کہ جب میدان محشر میں ان کا گزر ہوگا تو اہل محشر سے کہا جائے گا نکسو یا اہل الجمع حتی تمر فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مجمع والو، اور ایک روایت میں ہے نکسوا رؤوسکم یا اہل المحشر حتی تمر فاطمۃ بنت محمد، اہل محشر اپنے اپنے سروں کو جھکا لو، اپنے اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ حدیث میں نے دیکھی اور اعلیٰ حضرت کی تشریح دیکھی تو وہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ انسان تو انسان ہے، وہ اس حکم کو تو مانیں گے ہی، بلکہ جو مقدس فرشتے ہیں حتیٰ کہ جبریل اور حتیٰ کہ میکائیل، یہ سب کے لیے یہ ہوگا کہ اہل محشر اپنے اپنے سروں کو جھکا لو۔ تو حضرات وہ درجہ ہے، وہ مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا، جو آپ کی شریک زندگی ہیں، جو آپ کے نکاح میں آئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، تو بڑا مقام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، بڑا مرتبہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں ہیں، جو مخدومہ کائنات کہلاتی ہیں، اور جن کا عالم یہ ہے کہ محشر میں تو ان کا درجہ بلند ہوگا، آج یہاں بھی الحمدللہ بلند۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، ان 4 شہزادیوں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی شہزادی تھی، حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی شہزادی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے شہزادے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما، ان سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ آپ نے سنا ہے اور صحیح سنا ہے، یہ غلط نہیں ہے، کہ سرکار نماز میں ہوتے تھے، امام حسن آپ کے پشت پہ ہوتے تھے، کبھی آپ کے کندھے پہ سوار ہوتے تھے، کبھی آپ کے پشت پہ امام حسین ہوتے تھے، کبھی امام حسن ہوتے تھے۔ اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے۔ نواسیوں کا ذکر نہیں ملتا ہے، نہیں، نواسیوں کا بھی ذکر ہے، ہم جیسے کم علم لوگ یا تو جانتے نہیں یا جانتے ہوئے اس کو بیان نہیں کر پاتے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو بڑی شہزادی تھی، ان کی صاحبزادی جو میرے سرکار کی نواسی تھیں، جن کا نام امامہ بنت زینب، تو امامہ ان کا نام ہے۔ ان کے بارے میں بھی حدیث میں یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے تو حضرت امامہ آپ کی گود میں نماز کی حالت میں ہوتی تھی، اور جب سرکار رکوع میں جاتے تھے تو آپ ان کو اتار دیا کرتے تھے اور سجدے کے بعد پھر گود میں لے لیا کرتے تھے۔ میرے سرکار نے امامہ بنت زینب کے ساتھ یہ روایت پیش کر کے اور یہ سلوک کر کے دنیا کو بتا دیا، اگر بیٹا اس کی عظمتیں ہیں تو بیٹی کی بھی عظمتیں ہیں، نواسا محترم ہے تو نواسی بھی محترم ہے، اگر بچوں کو آپ ترجیح دیتے ہو تو بیٹیوں کو بھی ترجیح دو۔ ایسا نہیں کہ بیٹیاں باعث عذاب ہیں، معاذ اللہ۔ عموماً ہوتا ہے بیٹوں کی پیدائش پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، بیٹیوں پہ ایسا نہیں ہے۔
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے جو میرے سرکار کو بہت خصوصیتیں ہیں. سرکار نے خود فرمایا کہ سب کا سلسلہ جو سلسلہ نسب آگے بڑھتا ہے وہ بیٹے کے ذریعے بڑھتا ہے، اور میرا سلسلہ نسب جو ہے وہ بیٹی کے ذریعے یعنی فاطمہ کے ذریعے میرا سلسلہ نسب. اور آج الحمدللہ اولاد علی ساری دنیا میں الحمدللہ پائے جا رہے ہیں. باتیں بہت کہنے کو تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک شہزادہ، محبت سے کہہ دیئے سبحان، ایک شہزادہ جو یہی تھوڑی دور میں آرام فرما ہے، کل جن کا عرس پاک ہے، ہماری مراد سیدی سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ سے ہے، جو حضرت محمد بن حنفیہ کے شہزادہ. آج 13 رجب المرجب ہے، کل 14 ہے. کل حضرت سیدی سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ، ان کا عرس پاک بہرائچ شریف کی سرزمین پر ہے. ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے. پہلے زیادہ لوگ جاتے تھے، لیکن اب مادیت کا غلبہ ایسا ہمارے اوپر ہو گیا ہے، یہ چکا چوند اس نے دنیا کے رنگینی نے ہم لوگوں کو کر دیا ہے. ہائے پیسہ، ہائے پیسہ. اب ہائے پیسہ میں ہم نے اس طرح کی چیزوں کو نظر انداز کر دیا. ابھی کوئی کسی کو بتا رہے یار تو سوچنا بھی چاہیے کہ آئے جائیں گے 1000 روپیہ، کہا ہو تو 1000 لگے گا. ریزرو گاڑی سے جائیں گے تو 3000 لگے، بولو نہیں یا چلو پھر کبھی ہو جائے. اب شیطان کہاں اسی جگہوں پہ جلدی جانے کے لیے، وہ تو اپنا پھندا تیار کرنا شروع کرتا ہے جب کوئی نیک جگہ جانے کے لیے. مسجد میں آنے کے لیے تیاری آپ کرتے ہیں نا، شیطان اپنی تیاری شروع کر دیتا. وہ سوچتا ہے کیسے روکیں اس کو. تو حضرات کل ان کا عرس پاک ہے، اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے، حضرت سیدی سالار مسعود غازی کے آستانے پر حاضری دے، اس لیے کہ حضرت علی کی برکتیں ہم کو ان کے ذریعے انشاءاللہ ملیں. حضرت سیدی سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ، حضرت محمد ابن حنفیہ، امام حسن امام حسین، یہ حضرت علی کے شہزادے، اور حضرت محمد ابن حنفیہ بھی حضرت علی کے شہزادے ہیں. ان کو الگ نہ مانیے گا، یہ بھی حضرت علی کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ. تو سیدی سالار مسعود غازی جو ہندوستان میں سب سے پہلے آئے، حتیٰ کہ عطائے رسول سرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے. سبحان اللہ. 18 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی بہرائچ شریف کی سرزمین پر. بحمدی تعالیٰ آپ سے زیادہ دور نہیں ہے، ہمارے گاؤں سے تو اور زیادہ قریب ہے، یہاں سے بھی 125 یا 150 کلومیٹر کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم کو، آپ کو، سب کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.